اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذا قسمة ضیزی إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للإنسان ما تمنى فللہ الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبریل کو دیکھنا اور پھر معراج کو جانا، رب ذوالجلال کو دیکھنا بیان ہو گیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال مشرکین مکہ جو بتوں کو پوجتے تھے اور فرشتوں کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا اس کا رد فرماتے ہیں۔ فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا تم دیکھو تو صحیح لات، عزی اور تیسرے منات کو۔ لات، عزی، منات یہ مشرکین عرب کے بت تھے۔ لات طائف کے قبیلہ بنی ثقیف کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ عزی مکے اور ارد گرد کے قریش کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے، اور منات بنی ہلال قبیلے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور ان کے جگہوں میں یعنی جہاں مقرر تھے ان کی جگہوں میں انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، ان عمارتوں کا احترام ایسے کرتے تھے جیسے کعبہ کا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى، کیا دیکھو تو صحیح لات، عزی اور تیسرے منات کو۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ جو بت ہیں یہ بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ منہا۔ لیکن خود بیٹیوں سے چڑھتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ بہت سے ظالم ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفناتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور وہ بیٹوں سے محبت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں مقرر کریں، خود بیٹوں سے خوش ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ ان کی بڑی بھونڈی اور بے ڈھنگی تقسیم ہے، جو خود بیٹے چاہیں رب کو بیٹیاں لگائیں، حالانکہ رب اولاد سے اور ماں باپ سے پاک ہے، جیسا کہ سورۃ اخلاص ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد نہ کسی سے وہ پیدا کیا گیا یعنی نہ اس کے ماں باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے کوئی بھی، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، کوئی ایک اللہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اللہ بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے پاک ہیں، یہ ظالم لوگ فرشتوں کو اور بتوں کو رب کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ان ہی اللہ اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان۔ رب الجلال فرماتے ہیں کہ تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے
یہ مختلف نام مقرر کیے ہیں، یہ مختلف نام ہیں جو تم نے بتوں کے مقرر کیے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس کہ یہ تم بتا دو کسی نبی نے کہا ہو، کسی رسول نے کہا ہو یہ بھی معبود ہیں، ان کی عبادت بھی کی جائے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ دل کی خواہشات اور باطل گمانوں پر چلتے ہیں، ایسے گمان، ایسی باتیں، ایسے خیالات جو بے سند ہوں اور فالتو ہوں، اپنی طرف سے ہوں، ان کی کوئی سند نہیں اور کوئی جڑ نہیں، اور بغیر کسی ثبوت کے وہ ان کو معبود مان کر ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ گئی ہے، نبی جو ہدایت والے ہیں وہ آ گیا ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید جو ہدایت والا ہے وہ آ گیا ہے۔ اس طرح شروع سے لے کر آج تک نبی آتے رہے، اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال کو چھوڑ کر یا رب کے ساتھ شریک کر کے یہ اپنے تمناؤں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جیسے ان کو شیطان نے سمجھا دیا ویسے ہی یہ سمجھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ صرف گمان پیچھے لگے ہوئے ہیں، گمانوں کے جو ان کے دلوں نے ان کو کہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس رب کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں آئی ہے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، یہ صرف تمنا کر رہے ہیں، کیا انسان جو تمنا کرتا ہے وہ پوری ہوتا ہے؟ ایک تو تمنا جائز ہو، یہ ناجائز تمنا ہے، یہ ان کی پوری نہیں ہوگی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور تمنائیں اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتے ہیں، پچھلی اور اگلی اور پچھلی تمام تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ کو ماننا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، شرک کو، بت پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے اور بے سند باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اللہ نے نبی جو بھیجا ہے برحق بھیجا ہے، معجزات دے کر، یہ کلام جو بھیجا ہے یہ بھی برحق ہے، یہ سند ہے، یہ دلائل ہیں، ان کو مان کر شرک سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ ایک ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اسی کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب